السلام علیکم ناظرین، دریا سندھ کے حوالے سے انتہائی یہ جو ہے وہ افسوسناک خبر ہے۔ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا سیلابی ریلا جو ہے وہ تونسا اور گڈو کے مقامات سے گزرے گا۔ اس وقت جو ہے وہ تربیلا کا جو لیول ہے وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اپ ہو چکا ہے، کیونکہ پچھلے 12 سے 24 گھنٹے تربیلا کے ارد گرد اور اس کے پچھلے علاقوں پر شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آنے والے جو کچھ دن ہیں اس پہ جو دریا سندھ کے حوالے سے انتہائی جو ہے وہ افسوسناک خبر ہے۔ باقی جو دریاؤں کی صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، لیکن سب سے جو بڑی خبر ہے وہ دریا سندھ کے حوالے سے ہے آج، کیونکہ اتوار کا دن ہے، دوپہر کا ٹائم ہے جس ٹائم پہ یہ جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اس وقت تک جو ہے وہ دریا سندھ کے حوالے سے انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کالا باغ سے لے کر کوٹلی تک جتنے علاقے ہیں، اس کے جو دریائے سندھ کے ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں سے جو لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم جو ہے 5 لاکھ کیوسیک کی جگہ جو ریلا ہے وہ جو ہے وہ تونسا اور چشمہ اور گڈو اور سکھر سے گزرے گا۔ اگر پچھلے ریلے کی بات کریں تو 3,50,000 یا 3,90,000 تک کا جو ریلا گزرا تھا، اس نے جنوبی پنجاب اور بہت سے علاقوں پر جو ہے وہ تباہی مچائی تھی۔ اس کے علاوہ گڈو اور سکھر کے جو درمیان کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی شدید جو نقصان ہے وہ ہوا تھا۔ لوگوں کے جو گاؤں جو ہے وہ اجڑ چکے ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ ستلج کی جو صورتحال ہے وہ بالکل نارمل ہے۔ راوی کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دے چکا ہوں۔ راوی کی جو اس وقت کی صورتحال ہے، کیونکہ بن بتائے کل پانی چھوڑا گیا تھا، لیکن وہ اس وقت جو ہے ہیڈ بلوکی پر تھوڑا سا اضافہ ہے۔ باقی اگر پیچھے شدرہ کے مقام پر یا جسر کے مقام پر جو ہے وہ فی الحال صورتحال نارمل ہے۔ مزید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں پر یہاں پر پانی چھوڑا جائے، کیونکہ بھارت میں بھی اس وقت بھی جو ہے پچھلے کچھ دن میں دیکھا جائے تو 200 ملی میٹر تک ان علاقوں پر بارشیں دیکھنے کو ملی ہے۔ دریا سندھ کے حوالے سے سب سے زیادہ میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ تربیلا کا جو لیول ہے، اگر مزید یہاں پر ان علاقوں پر بارشیں ہوتی ہیں تو تربیلا کے جو ڈیم کے یہاں سے مزید جو ہے وہ پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اور ستلج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماچل پردیش میں شدید بارشیں جاری ہیں۔ پونگ اور بھاکرا ڈیم کا جو لیول ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی کہ یہاں سے پانی چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ 2023 میں بھی بن بتائے 16 اگست کی رات کو بھارت کی طرف سے 3 لاکھ کا جو ریلا تھا وہ دریائے ستلج میں چھوڑا گیا تھا۔ تاہم ابھی بھی جو ہے وہ صورتحال ویسی کی ویسی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں۔ پونگ اور بھاکرا ڈیم کے جو علاقے ہیں، اس کے علاوہ گجرات اور ضلع ہوشیارپور بھارت کے جو علاقے ہیں جہاں سے دریا بیاس گزرتا ہے، وہاں پر بھی شدید بارشیں ہیں۔ اور کیونکہ جو مغربی سسٹم ہے یا مونسون کا سسٹم ہے، اس میں آنے والے 2 سے 3 روز کمی آئے گی ایشیا پورے میں، لیکن 20 اگست کے بعد بارشیں دوبارہ جو ہے وہ اچھا سپیل جو ہے وہ اثر انداز ہونے کے لیے جا رہا ہے، جو کہ بھارت اور پاکستان دونوں میں برسے گا۔ اس کی اپڈیٹ میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا۔ اس وقت میں آپ کو جو ہے وہ ستلج کے حوالے سے بھی نارمل حالات ٹھیک ہیں، فی الحال کوئی پانی کا ایسا نہیں ہے۔ جو گنڈا سنگھ ہے یہاں پر بھی نارمل ہے، ہیڈ سلیمانگی، ہیڈ اسلام، اس سے آگے بہاولپور کا جتنا یہاں پر علاقہ ہے یہ بھی فی الحال سیف ہے، فی الحال ابھی پانی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سندھ کے حوالے سے جو ہے دریا سندھ کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ ہے۔ سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ انتظامیہ اس وقت فل حرکت میں آئی ہوئی ہے۔ سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا پانی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دریا جو ہے وہ پہاڑی علاقوں سے ہو کر جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ تو پچھلا جو علاقہ ہے یہاں پر تو کوئی صورتحال مزید خراب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے۔ لیکن تربیلا سے آگے کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ خطرہ برقرار ہے، اور آنے والے 12 سے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر اور کوٹلی، ان علاقوں کو جو ہے شدید خطرہ ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ تباہی پھیر سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے راجن پور کے کوہ سلمان کے جو علاقے ہیں، یہاں پر کل پچھلے 12 سے 24 گھنٹے شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس سے پیچھے خیبر پختونخوا کے علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی شدید بارشیں جاری تھیں، جس کی وجہ سے جو پانی ہے اس کی جو آمد ہے اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔
کچھ دن پہلے بھی جو ہے وہ کوہ سلمان کے جو نالے چھاچھر ہے ان علاقوں پر تباہی مچی ہے. راجن پور کے علاقے، اس کے علاوہ بات کی جائے حاجی پور، بھکر پور، فتح پور، جام پور، یہ تمام تر علاقوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. تاہم آنے والے جو 12 سے 24 گھنٹے ہیں وہ دریائے سندھ کے حوالے سے بڑے زیادہ اہم ہے. خاص طور پر کوہ سلمان کے جو علاقے ہیں، یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو شدید نقصان ہو سکتا ہے. یہاں پر پہلے بھی شدید نقصان ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو عارضی بند تھے یا چھوٹے بوندے بند تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں اور وہ پانی بکھرا ہوا ہے. مزید اگر پیچھے سے پانی آ جاتا ہے تو ان علاقوں پر مزید جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. رجحان کے جو علاقے ہیں، شاہ والی کے مقام پر، بستی لشاری، ان علاقوں کو بھی شدید خطرہ ہے اور شدید یہاں پر سیلابی صورتحال پہلے بھی بنی ہے اور آنے والے دنوں پر بھی بنتی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ گڈو، سکھر اور کوٹلی، یہ جو علاقے ہیں خاص طور پر یہاں پر جو سیلابی صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر جو بند ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. یہاں پر جو پچھلا ریلا گزرا ہے یہاں سے، اس میں جو بند بنائے گئے تھے وہ ٹوٹ چکے تھے. اس وقت یہاں پر پانی بکھرا ہوا ہے، ریسکیو آپریشن جاری ہے، لیکن مزید اگر یہاں سے پانی تربیلا سے چھوڑا جاتا ہے کیونکہ تربیلا کا جو لیول ہے وہ اس ٹائم فل ہے اور آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں جاری رہیں گی. صرف پنجاب کی حد تک جو ہے وہ بارشوں میں کمی آئی ہے. آج اور کل کا دن جو ہے وہ پنجاب میں جو سسٹم ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں یہ سسٹم اچھی بارشیں برسائے گا اور یہ سارا وہی بارشوں کا پانی ہے جو جمع ہو کر دریائے سندھ میں آ رہا ہے یا تربیلا پر گر رہا ہے. اور تربیلا سے اگر پانی مزید چھوڑا جائے گا، جو کہ چھوڑا جا رہا ہے، جو چھوڑا جانا ہے، آج شام تک جو ہے وہ یہاں سے پانی کا ریلا چھوڑا جائے گا، جو کہ خالہ باغ، تونسا، گڈو، ان علاقوں کو تو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ سارے جو یہاں سے جو علاقے ہیں وہ اچھے خاصے جو سے اونچائی پر ہیں. لیکن اگر آگے بات کریں گڈو، سکھر، کوٹلی کی بات کریں تو یہاں پر کیونکہ پچھلے ریلے میں کافی زیادہ جو بند ہیں وہ ٹوٹے ہیں، جس کی وجہ سے جو آنے والے سیلابی ریلے ہیں وہ ان علاقوں کو مزید نقصان پہنچائے گے. ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ کے جو علاقے ہیں، کیونکہ دریائے سندھ یہاں سے گزرتا ہے، ان علاقوں کو شدید خطرہ ہے جو آنے والا سیلابی ریلا ہے. پہلے بھی پانی یہاں سے جو ہے وہ باہر آیا ہے. یہاں پر جو جتوئی اور بیٹ کے علاقے ہیں یہاں پر شدید نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ دریا جیسے ہی جنوبی پنجاب میں آگے داخل ہوگا، جس میں رجحان کے علاقے شامل ہے، راجن پور کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے. فتح پور کے جو علاقے ہیں، بھکر پور، حاجی پور کے، ان میں جو ہے وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے. مسجدوں میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ کم سے کم جو ہے وہ نقصان ہو، جانی نقصان سے بچا جائے. تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں.